ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال پانی سے متعلق، کیا واقعی بھارت کے ہاتھ میں ایسا کنٹرول ہے کہ وہ پاکستان کو بوند بوند سے محروم کر سکتا ہے؟ اور یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا پاکستان کا پانی روکا جا سکتا ہے؟ پاکستان کا پانی انڈیا نے جتنا روکنا تھا اور جتنا وہ روک سکتا تھا وہ روک چکا ہے۔ اچھا، اس میں 3 دریا اس نے روک لیے ہیں اور کسی حد تک انہوں نے ہمارے ویسٹرن ریورز کے اوپر ڈیم شیم بنا کے تو اس میں خلل اندازی کی ہے اس پانی میں جو ہماری طرف آتا ہے، لیکن وہ جتنا کر سکتے تھے پچھلے 60 سال میں انہوں نے کر لیا۔ وہ تقریباً 19% ہمارے حصے کا شیئر بنتا ہے جس پر وہ قابض ہے۔ جی، بس وہ جو لے سکتے تھے لے لیے، اب مزید کچھ نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے۔ واٹر ریزروائرز نہیں بنا سکتے یا بنائے نہیں ہیں انہوں نے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نیا ریزروائر بنانا ہے اس کام کے لیے تو اس کے لیے بلینز آف ڈالرز اور اے لاٹ آف ٹائم از ریکوائرڈ۔ ٹھیک ہے، اور وہ اتنے آرام سے نہیں بنا سکتے کہ اب ٹریٹی ختم ہو گیا تو ہم جو مرضی کریں، پھر انٹرنیشنل قوانین کے انڈر آ جاتے ہیں۔ جو بیسیکلی جب انہوں نے یہ ٹریٹی کی ہے تو تمام تر انٹرنیشنل جو رائٹس تھے لوور ریپیرین کے، جو نارمز اور کسٹمز اور اس وقت کے تھے، ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا، اور یہ ٹریٹی صرف اس وائلیشن کو لیگلائز کر دیتی ہے۔ ایک ڈیوڈ ڈی لینسل صاحب تھے، امریکہ سے تشریف لائے تھے، وہ لائر تھے، انہوں نے لکھا اپنے ایک مضمون میں جو کولیئر میگزین میں شائع ہوا تھا 1951 میں، ورلڈ بینک کی انوالومنٹ سے پہلے یہ مضمون لکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا انڈیا کے خلاف لیگل کیس اتنا سٹرونگ ہے کہ پاکستان اگر انٹرنیشنل عدالت میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کیس جیت جائے گا۔ تو یہ ان کا تھا، اس لیے پھر تمام تر یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کو لیگل چینل نہ استعمال کرنے دیا جائے۔ پاکستان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو لالچ دیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں، ان کو بلی کیا گیا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جانا، اور جو کچھ ہے وہ بس ورلڈ بینک کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ مل کے آپ نے طے کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنا جو ایک سب سے سٹرونگ پوائنٹ تھا، ہمارے لیگل رائٹس تھے، ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کی نیگوسیشنز میں انٹر ہونے سے پہلے اس شرط پہ جو ہے وہ سارے فورفیٹ کر دیے کہ ہم نیگوسیشن کا حصہ بن جائیں۔ تو لیکن وہ جو وائلیشنز ہوئیں وہ اس وقت تک لیگلائزڈ ہیں جب تک یہ ٹریٹی ہے۔ دا ڈے دس ٹریٹی از فنشڈ، وہ لیگل مطلب ہے کہ اگر ایک قتل ہوا ہے اور آپ نے اس پہ FIR درج کرائی ہے لیکن مقدمہ نہیں کیا تو قاتل پھرتا رہے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں اب میں اس کا مقدمہ پرسو کرنا ہے تو قتل تو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھارت بیک آؤٹ کرتا ہے تو اس سے تو ہمیں بھی بہت ساری آزادی مل جاتی ہے۔ ہمیں اتنی آزادی مل جاتی ہے، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اتنا پانی آج تک کسی اپر ریپیرین نے لوور ریپیرین کا نہیں لیا، یعنی 3 دریا بند کر دیے، اور وہ دریا بھی کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں۔ ایچ ون آف یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا الٹا انڈیا کو نقصان ہوگا؟ جی، وہ میرے خیال میں، ان کے خیال میں کہ سارے پاکستانی اتنے ہی وہ ہیں بیوقوف جتنی ان کی پبلک ہے، لیکن پاکستان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں، اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہم جانتے ہیں۔ ایک مطلب ہے کہ آپ کمپین کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا تو سکتے ہیں لیکن نالج بیس ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بھارت نے اقدام کیا ہے، اگین اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور حکومت پاکستان نے اس کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یہ صاف سی زبان، سادہ زبان میں لکھا گیا معاہدہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بھارت کو سمجھ نہ آ رہا ہو؟ پھر وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ اسے کیا اچیو کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، بھارت میرے خیال میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، اور میرے خیال میں ہمیں اس غلطی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کچھ تھوڑی سی ہمیں اس ٹریٹی کو جو ہے نا اس کے صفوں کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے وہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ سٹوری ہے۔ یہ ٹریٹی ہوئی کس طرح سے، اس کے سیاق و سباق کی جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نا تو اس وقت تک ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کا ایڈوانٹیج کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ٹریٹی واز ناٹ این انٹرنیشنل ٹریٹی، یہ ایک ورلڈ بینک کے قرضے کی شرط تھی کہ جب تک آپ انڈیا کے ساتھ ٹریٹی سائن نہیں کریں گے ہم آپ کو ڈیم بنانے کے لیے قرضہ نہیں دیں گے، جس طرح سے شرطیں لگتی ہیں قرضے کی۔ بالکل، اور اس کو یہ ایک ایگریمنٹ ہوا جو کہ ایز این انیکسچر قرضے کی شرائط میں ساتھ لگ گیا۔ تو دس واز این انیکسچر ٹو اے فنڈنگ ایگریمنٹ، ناٹ این انٹرنیشنل ٹریٹی۔ انڈیا خود اس کو انڈیا 1962 میں UN رجسٹر میں لے گیا
کہ جی کیونکہ اس پہ ہیڈ آف اسٹیٹس کے دستخط ہیں تو اس کو انٹرنیشنل ٹریٹی کا درجہ دے دیا جائے. ٹھیک. تو ہم نے نہیں، انڈیا نے اس کو انٹرنیشنل ٹریٹی کا درجہ دلوایا، ورنہ یہ ایک فنڈنگ ایگریمنٹ کا انیکسچر تھا. ٹھیک. اچھا. تو یہ ایک اس کی ہسٹری ہوگی. اچھا، اب یہ فنڈنگ ایگریمنٹ کا یہ انیکسچر کیوں بنا اور اس پہ یہ شرط کیوں لگی؟ یہ شرط اس لیے لگی کہ وہ جو انڈیا نے 1948 میں پاکستان کی نہروں کا پانی بند کیا تھا، وہ پہلا واٹر ٹیررزم کا ایکٹ تھا جو انڈیا نے پاکستان بننے کے فوراً بعد کیا. اس ایکٹ کی جو اس وقت لیگل ریپرکشنز تھیں، یہ وار کرائم میں آتا تھا. جنیوا کنونشن کے حساب سے یہ وار کرائم بنتا تھا. پاکستان اس وقت کے انڈین چیف منسٹر آف پنجاب جن کے حکم پہ یہ ہوا، اور نہرو جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا، ان دونوں شخصیات کو آئی سی سی میں لے کے جا سکتا تھا فار وار کرائم. لیگل کیس پاکستان کا بہت سٹرونگ تھا. پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے پاکستان کا پانی روکنے اور دریا بند کرنے ہیں، تو پھر پاکستان کا ایک اور بہت لیگل کیس تھا جو کہ بہت سٹرونگ تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ لوور رائپیرین ہیں، لوور رائپیرین کے رائٹس ہیں، ان کے نارمز ہیں، دنیا میں رائج ہیں، تو ان کو اگر آپ انووک کرتے ہیں اور آپ انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ اپنا کیس جیت جائیں گے. اور یہ لیلینتھل صاحب، ڈیوڈ لیلینتھل، انہوں نے اپنے مضمون میں یہ بات لکھی. جی. وہ لائر تھے، امریکہ سے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں گیا تو پاکستان اپنا کیس جیت جائے گا. اب پانی کو روکنے کے جو منصوبے تھے انڈیا میں، وہ امپلیمنٹ ہو رہے تھے بغیر ٹریٹی کے، اور وہ سارے ان لیگل پروویژنز جو کہ انٹرنیشنل لا کی تھیں اور جو کنونشنز تھیں ان کے خلاف تھیں. تو اب ان کے ساتھ جو وہ منصوبے بنوانے کے لیے فائنینسر سے باہر کی کمپنیاں تھیں، وہ بھی اس انٹرنیشنل جرم میں شریک تھے. تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ سارے مل کے جرم کر رہے ہیں اور ان کو آج بھی ڈر رہا ہے کہ پاکستان کے انٹرنیشنل کورٹ میں نہ چلا جائے، تو انہوں نے ٹریٹی سائن کروا لی کہ بھئی ہم انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جائیں گے اور ہم اس ٹریٹی کو مانیں گے. اور اس ٹریٹی کی نیگوسیشن کرنے کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ آپ لیگل ایکشن نہیں کریں گے، آپ جو کچھ ہوگا آپ ہمارے ساتھ مل کے طے کریں گے، آپ کورٹ میں نہیں جائیں گے. اور لیلینتھل نے کہا کہ پاکستان میں کو نہ جانے دیا جائے انٹرنیشنل کورٹ میں، اور وہ چیز فالو ہوئی. اب یہ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ختم کرتے ہیں. تو جیسے ہی یہ ختم کرتے ہیں، ہم اٹھ کے انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جاتے ہیں، ہم وہ تمام پرانے مقدمے کھول دیتے ہیں. وہ گندا پانی جو ہمارے پاس پھینک رہے ہیں ٹریٹی کے تحت، ہم وہ مقدمہ انوائرمنٹل لا کے تحت اس کو کر سکتے ہیں. جو اس ٹریٹی کی وجہ سے انوائرمنٹ کا نقصان ہوا ہے، کلچرز کا نقصان ہوا ہے، انڈس ڈیلٹا کا نقصان ہوا ہے، اور وہ تمام اس وقت جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو کرنٹ گلوبل مائنڈ ہے، ان کو دھچکا لگ رہا ہے، جن کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے بیکاز آف دس ٹریٹی. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ جو گندا پانی آ رہا ہے 4 گندے نالوں میں، یہ اس کے سیکشن 4 میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 4 میں، کہ 4 گندے نالے پاکستان میں آئیں گے اور آتے ہی چلے جائیں گے. ان سے جو پولوشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم SGD 6 کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اپنے ایک سگنیفیکنٹ ایریا میں، کیونکہ وہاں پہ پانی گندا آ رہا ہے. ہم اس پانی کو صاف چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے مان لیا کہ انڈیا گندا پانی پھینکتا رہے گا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہم اگر اس کا لیگل کیس آج بنا کے لے جائیں کہ جی ٹریٹی تو انہوں نے سسپینڈ کر دی ہے، کھانے پڑے گی جی، کوئی ایسی ویسی نہیں. اور پھر اگر آج، کیونکہ انہوں نے کہا نہیں سسپینڈڈ ہے، آج ہم ان وہ جو گندے نالے ان کے آگے جا کے اپنے مشینری لگاتے ہیں، آج ہم بند بنا کے ان کو روک دیتے ہیں، تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یار وہ جو گند پورا کا پورا آ رہا تھا وہ ان کے ملک میں رکنا شروع ہو گیا. صحیح. تو ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے.